تو اب اگر وہ انڈیا کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتے تو انڈیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پریشان ہے. ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن صاحب جا رہے ہیں وہاں انڈیا. جی اور جا رہے ہیں صرف ایک دن کے لیے. پیوٹن کی عادت یہ ہے کہ پاکستان وہ آنا چاہتا تھا تو یہ انہوں نے کہا پہلے طے کر لیں کیا کرنا ہے. میں فوٹو سیشن کے لیے نہیں آ سکتا. وہ بڑا کہیں آدمی ہے. اب وہ S-400 میزائل کا تو ہو گیا. اب فریگیٹ اور آبدوزیں انہوں نے خریدنی ہیں. امریکی اس پہ بڑے ناخوش ہیں. S-400 تو ترکی نے بھی لے لیا, انہوں نے گوارا کیا. اگر جو اس کی پرائسز یہ تھی کہ F-35 کے پروجیکٹس انہیں باہر نکال دیا, اس میں ان کی انویسٹمنٹ تھی, یعنی انہیں اپنے حصے کے طیارے مل نہیں تھے. اب اگر امریکی دباؤ ڈالتے ہیں انڈیا پہ تو یہ بھی مشکل ہے. دوہری مشکل میں جو اسلحہ ہے نا روسی بعض وہ امریکہ سے بھی بہتر ہے. S-400 میزائل. پھر ایک اور عجیب و غریب اس میں مسئلہ ہے. S-400 میزائل کے ساتھ جو سسٹم ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جو دوسرا اسلحہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کی ٹیکنالوجی وہ ٹریس کر سکتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیرت زدہ ہی رہ گیا. تو امریکی جو اسلحہ ہے اگر اس کو وہ پڑھ سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں, ریورس انجینئرنگ سے کہا جاتا ہے, پھر امریکہ کو اس کے اوپر اس کو تو بڑا نقصان ہوگا. پہلے ہی چینی جو ہیں ان کی سپرمیسی ہو چکی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور انہوں نے اپنی فوج کی ان خطوط پر تربیت کر دی ہے. ادھر یعنی پیوٹن صاحب وہاں ہوں گے اور بھارتیوں کی مجبوری ہے, 74 سال کی شادی ہے, ایک دن میں تو منسوخ نہیں ہو سکتی. پاکستان آپ کو وہ ہم نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ روس اور انڈیا نے ایک معاہدہ کر کے پاکستان توڑ دیا تھا. پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا تھا ہر چیز کے باوجود روس اور انڈیا کا معاہدہ نہ ہوتا. اور اب یہ صورتحال ہے کہ چین جو ہے وہ بنگلہ دیش سے کہتا ہے کوئی پیسے چاہیے, $200-400 بلین چاہیے تو لے لیں. بھوٹان سے کہہ رہا ہے, ایران سے کہہ رہا ہے. لیکن انہوں نے کانفرنس بلائی تو ایران کیوں گیا؟ ایران تیل بیچتا ہے انڈیا کو. روس کیوں گیا؟ انہوں نے کتنے $100 بلین کا اسلحہ بیچنا. ٹھیک ہے. باقی تو وہ قازقستان وغیرہ, ترکمانستان, تاجکستان, اس کے علاوہ کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں. جب چین نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, چین نہیں ہے, پاکستان نہیں ہے, طالبان نہیں, تو مذاکرات کی کیا اہمیت ہے؟ وہ پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیوٹن کا دورے کا پتہ چلے گا کتنے اسلحے کے آرڈر پلیس ہوتے ہیں, اس سے پتہ چلے گا. اور جو مذاکرات ہوں گے امریکی صدر کے چینی صدر سے, اس کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ جو مشترکہ اعلامیہ آئے گا اگر اس میں کوئی پازیٹیو چیزیں مثلا اتنی ہی ہو کہ مذاکرات جاری رہیں گے تو اس کا مطلب ہے بات چیت کامیاب ہوگی, برف پگھل رہی. چینیوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ خواہ جنگ کرنی پڑے تائیوان کو اب ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. امریکہ اس میں ساتھ دے گا؟ آپ کو لگتا ہے پیچھے ہٹے گا وہ اپنے ایگریمنٹ سے, تائیوان کی حمایت سے؟ میرے لیے حتمی طور پہ کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن چینی جو ہیں ان کا موڈ بڑا خراب ہے. پیسے میں نے آپ کو پتا ہے ان کے پاس بہت ہیں. کتنے ہیں یاد ہے میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا؟ $3224 بلین. لیکن اس کے باوجود ہارون صاحب امریکہ 1 کروڑ کی آبادی کتنی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہارون صاحب امریکہ نے بڑا سخت رویہ اپنایا ہوا ہے. امریکہ کے اندر جو چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں, جیسے 20 سال سے ان کی obviously امریکہ ان کو کیوں سپیس دے گا امریکہ؟ مگر یہ دنیا عجیب بن گئی ہے. انڈیا کے ساتھ تعلقات میں اتنی تلخیاں, ٹریڈ نہیں بند ہو سکتی, اس لیے کہ کروڑوں انڈینز کا روزگار چینی مصنوعات سے وابستہ ہے, یا ایکسپورٹ کرنے میں یا امپورٹ کرنے میں. امریکہ اور چین کے تعلقات کی نوعیت بھی ہے. یورپی یونین نے معاہدہ کیا ہے چین انویسٹمنٹ کرے گا وہاں, اور وہ بھی کریں گے. معیشتیں باہم جڑ گئی ہیں. مطلب جو بات طالبان کی سمجھ میں نہیں آ رہی نا, ساری دنیا سے آپ الگ تھلگ ہو کے نہیں رہ سکتے. اب وہ زمانے بیت گئے تو سب مجبور ہیں. اور قدرت کو کیا منظور ہے جس نے کرونا کی وبا پھیلائی
تو قدرت کو کیا منظور ہے؟ چینی اس میں بچ گئے، چینی اس میں بچ گئے، اس میں بھارت مارا گیا، اس میں برازیل خراب ہوا، اس میں برطانیہ. 90 لاکھ امریکی بے روزگار ہوئے، 90 لاکھ، 20 لاکھ برطانوی. پاکستان میں زیادہ ہوئے، 40 لاکھ ہوئے، لیکن ہماری تو کوئی معیشت ہی نہیں ہے نا. معیشت چلیے پاکستان کی، آپ پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی معیشت کیوں نہیں ہے ہارون صاحب؟ ہم بھی تو ایک ملک کی حیثیت سے ہیں، ایک آزاد شہری کی حیثیت سے یہاں پہ رہتے ہیں. ہر ملک کی ایک معیشت ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہے معیشت؟ آزاد شہری اگر کھاٹ پہ سویا رہے سارا دن، ہم نے کیا ہے؟ ہم نے ایوب خان کے دور کے بعد کبھی انڈسٹریلائزیشن کی ہی نہیں. ہمیں تو $30 بلین جو وہاں سے 29 تھے شاید اس دفعہ باہر سے آتے ہیں، اور $20-25 بلین کی برآمدات ہیں. ہمیں تو مزید 22 سے 24 بلین اور چاہیے ہوتے ہیں. اس کی ڈویژن کس طرح سے ہوگی؟ اس کی نہیں، وہ $12 بلین تو آپ کو قرض دینے ہیں نا مثلا اس سال، باقی آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. جو آپ ٹیکس تو کوئی دیتا نہیں ہے. ٹیکس کون دیتا ہے بلا؟ آپ میں 80% ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس، وہ ہے صابن، ماچس، کوکنگ آئل، چینی، جو بھی چیز آپ بازار سے خریدتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں، کوئی چیز اس پہ ٹیکس ہے، دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 80% ٹیکس یہ ہے. باقی جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ تو 300 کمپنیاں دیتی ہیں، اور وہ اس کا بڑا حصہ FBR کھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹیکس نہ دیں، ہمیں دے دو پیسے، آدھے آپ رکھ لیں، بلکہ جتنے کو جیسی بارگیننگ ہو جائے، جتنی کسی کی حیثیت ہو. ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہے نہیں. آپ کو تو اس دفعہ بچا لیا زراعت نے.